السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے سیغوں کو اس طرح 3 لائنوں میں لکھ لینا ہے۔ پہلا سیغہ ضربہ، پھر اس کے سامنے ہی دوسری لائن میں اس کا دوسرا سیغہ تثنیہ کا ضربہ، پھر تیسری لائن میں ضربو۔ پہلے ہم نے اس طرح 14 عدد سیغوں کو لکھ لیا ہے۔ اب ان کو لکھنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں، ہم نیچے واحد تثنیہ جمع ایک لائن میں لکھ لیں گے، اس طرح دوسرے نمبر پر مذکر مؤنث لکھ لیں گے، اور اسی طرح تیسری جگہ پر غائب حاضر متکلم۔ تو یہ 3 لائنیں ان کی بھی بنا لینی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں اوپر۔ اب ہم نے اوپر عمودی جو صورت ہے، پہلی لائن ہے، اس کو دیکھنا ہے جو یہ جامنی رنگ میں ہے، تو یہ سارے واحد کے صیغے ہوں گے۔ تو ان کی نشانی یاد رکھنی ہے۔ واحد کا صیغہ ہوگا تو اس کا آخر میں تا ساکن کے ساتھ جزمی حالت میں ہوگا، یا تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو یہ صیغے واحد کے ہوں گے۔ اس کے بعد جو ضربتا، ضربتما، ضربتما، تو یہ دوسری لائن میں تثنیہ کے صیغے ہیں۔ اسی طرح یہ تیسری لائن میں جمع کے صیغے۔ ہم نے واحد کا بھی ہو گیا، تثنیہ کا بھی، جمع کا بھی۔ اب ان میں مذکر اور مؤنث کا دیکھنا ہے، کون سا مذکر ہے کون سا مؤنث۔ تو یہ ہمارے پاس سب سے پہلے جو لائن ہے اوپر کا، یہ مذکر کا ہے، اس کے بعد مؤنث کی یہ لائن ہے، اور اس کے بعد دوبارہ مذکر، اس کے بعد دوبارہ مؤنث، اور یہ جو آخر میں ہے یہ مذکر و مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اب نمبر 3، غائب کے کون سے صیغے ہیں، ان میں سے حاضر کا کون سا ہے اور متکلم کا کون سا صیغہ ہے۔ تو سب سے پہلے اوپر والے جو 6 صیغے ہیں یہ غائب کے صیغے ہیں۔ اسی طرح یہ دوسرے نمبر پر جو 6 صیغے ہیں یہ حاضر کے ہیں، اور آخر میں یہ متکلم کے 2 صیغے ہیں۔ تو اگر آپ سے کوئی پوچھے بتائیں اس میں سے یہ پہلی لائن میں دوسرا کون سا صیغہ ہے، تو آپ بتا سکتے ہیں، دیکھیں ضربت، تو یہ پہلی لائن میں ہے، تو ہم نے نمبر 1 دیکھنا ہے، تو یہ واحد کا صیغہ ہے۔ اب ہم نے بتانا مذکر کا ہے یا مؤنث کا ہے۔ تو اب دوسری جو صورت بتائی تھی کہ جو اوپر پہلی لائن مذکر کی ہوتی ہے، اس کے بعد مؤنث کی، پھر مذکر کی، پھر مؤنث کی، تو یہ دوسری لائن مؤنث کی آ رہی ہے۔ تو یہ پتہ چل گیا کہ یہ واحد کا صیغہ ہے، مؤنث ہے۔ اور اب نمبر 3 یہاں پر رہ گیا کہ غائب حاضر متکلم اس میں سے کون سا ہے۔ تو آپ کو بتایا تھا جو پہلے 6 صیغے ہیں وہ غائب کے ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے یہ غائب میں سے ہے۔ تو امید ہے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ صیغہ کو کس طرح پہچان سکتے ہیں، واحد، مؤنث، غائب۔ السلام علیکم۔